ایکچولی کریک میں جاتا ہے اور ہر سال بارشوں میں اسپیشلی 2020 کی اور 2022 کی جو تباہ کن بارش تھی اس میں آپ سب نے دیکھا کہ جو پانی کا فلو تھا جو پیچھے کی سائڈ سے اتنا آ رہا تھا اس کی وجہ سے یہ سڑک جو ہے غائب ہو جاتی تھی. پانی اس کو کراس اوور کر لیتا تھا, ٹاپ اوور کر لیتا تھا اور کئی روز تک یہ سڑک جو ہے لوگوں کے لیے قابل استعمال نہیں رہتی تھی. جو کرنگی میں رہنے والے لوگ تھے ان کو دشواری ہوتی تھی اس سے. جو ابراہیم حیدری میں رہنے والے لوگ تھے ان کو دشواری ہوتی تھی. جو انڈس ہاسپٹل مریض جاتے تھے, SIUT مریض جاتے تھے, ان کو دشواری ہوتی تھی. جو لوگ چند یونیورسٹیز جو کہ اس روڈ پر آگے واقع ہیں وہ طلبہ, اساتذہ, اس کے منتظمین جب یونیورسٹی جاتے تھے تو ان کو دقت ہوتی تھی. ہمارے صنعت کار جو اپنی صنعتوں کی طرف جاتے تھے, اپنی انڈسٹریز کی طرف جاتے تھے, ان کو دقت ہوتی تھی. مزدور جو صنعتوں کا رخ کرتے تھے ان کو دقت ہوتی تھی. پارکوں کا آگے مین سینٹر ہے, فیلڈ ہے, ان کو, ان کے انجینئرز کو, ان کے جو افسران ہیں, اہلکار ہیں, ان کو تکلیف ہوتی تھی. پاکستان ریفائنری کو تکلیف ہوتی تھی. اور ہر سال ہوتا یہ تھا کہ اس پانی کو کلیئر کرا کے پھر سڑک کو بنا دی جاتی تھی, لیکن وہ پرماننٹ حل نہیں تھا. کیونکہ ہم ریور بیڈ پر یہ سڑک واقع ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا, اور بالخصوص میں وزیر اعلیٰ سندھ کا شکر گزار ہوں, مراد علی شاہ صاحب کا, وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب کا, کہ ہم سب بیٹھے, ہم نے فیصلہ کیا کہ سڑک بنانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس مسئلے کو اگر لانگ ٹرم سولوشن دینا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک اوور ہیڈ برج بنانے کی ضرورت ہے. مالی وسائل تھے, الزامات کی سیاست ہوتی ہے, تنقید کی سیاست ہوتی ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے پارٹی کے چیئرمین کا, بلاول صاحب کا, جنہوں نے وزیر اعلیٰ کو, وزیر بلدیات کو, میئر کو, ڈپٹی میئر کو, ہمارے جو تنظیم کے عہدیدار ہیں ان سب کو یہ کہا نہیں, ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے, لوگوں کو امید دلانی ہے کہ ہاں مشکل حالات میں بھی کام ہو سکتا ہے. اور جو ہم نے جو وعدہ کیا, آج اس وعدے کا عملی سفر سٹارٹ ہو رہا ہے. جب یہ نیا کورنگی کاز وے برج کا سنگ بنیاد ہم نے رکھا ہے آپ دوستوں کے ساتھ مل کر, یہ 2.3 کلومیٹر لمبا برج ہوگا. 3 لینز اس برج کی دونوں سائڈوں پر ہوں گی, یعنی کہ 6 لین کا برج ہوگا. یہ آپ سب جانتے ہیں جان صادق پرانا برج ہے, وہ 2 لین کا برج ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آگے کا سوچ رہی ہے کہ اتنا بڑا صنعتی علاقہ ہے, ہسپتال کے لیے لوگ جاتے ہیں, تعلیم کے لیے لوگ جاتے ہیں, کورنگی ہے, ضلع منیر ابراہیم حیدری کے ایریے لوگ اس سے منسلک ہیں. تو ہم نے کہا کوئی چھوٹا برج نہ بنائے, جیسے کسی زمانے میں آپ کے سامنے 1 لین کا برج اس شہر میں لوگ بنا دیتے تھے. 3 لین کا برج ہم بنانے جا رہے ہیں, یعنی کہ 6 لینز اس کی موجود ہوں گی, اور یہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرے گا. جو لوگ کریک ایونیو کی طرف سے آتے ہیں کورنگی کی طرف, ان کو بھی کنیکٹیوٹی دے گا. اور جو لوگ ایونچولی ملیر ایکسپریس وے کے ذریعے کاٹھور کی طرف جانا چاہیں گے, ایئرپورٹ کی طرف جانا چاہیں گے, ان کو آل دا وے کئیوں بار جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اسی جگہ سے ملیر ایکسپریس وے پہ چڑھ کے اپنی جو منزل ہے اس تک انشاءاللہ پہنچنے میں کامیاب ہو پائیں گے. اس کی کاسٹ, جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی کے اوپر خرچہ نہیں کرتی, جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی دلچسپی کراچی شہر سے نہیں ہے, میں بتانا چاہوں گا 4.5 ارب روپے اس پروجیکٹ کے لیے سندھ گورنمنٹ نے منظور کیے. اور انشاءاللہ میں ایک اور آپ کو خوشخبری دوں, ٹارگیٹ اس کا 24 مہینے جو شیڈیول ٹائم ہے اس کا. لیکن انجینئر سے حکومت نے بات کی, انجینئر مسکرا رہے ہیں مجھے ابھی دیکھ کے, بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں. ٹارگیٹ ہمارا یہ کہ انشاءاللہ 12 مہینوں میں اس برج کو مکمل کریں گے, تاکہ اگلی بارشوں میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو. اور انشاءاللہ آج سے کام سٹارٹ ہو جائے گا. ٹارگیٹ ہمارا 12 ماہ کا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی میں کام نہیں کرتی, جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کراچی میں میئر پیپلز پارٹی کا کیسے آ گیا, ڈپٹی میئر کیسے آ گیا, کراچی کے 13 ٹاؤن کیسے جیت لیا پیپلز پارٹی نے, یہ اس کا جواب ہے
کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ایک کارکن، زرداری صاحب کا ایک ایک کارکن، فریال صاحبہ کا ایک ایک کارکن، وزیر اعلیٰ سندھ کا ایک ایک وزیر، ایک ایک مشیر، بلدیہ عظمیٰ کراچی ہو، ہمارے ٹاؤنز ہو، ہمارا ایک ایک رکن ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ کراچی والوں کی خدمت کرنی ہے. اور یہ کچھ لوگ جو تفریق کی سیاست کرتے ہیں، تنقید کی سیاست کرتے ہیں، ان کو بتانا ہے کہ تے سے تنقید ہے، تے سے تفریق ہے اور تے سے ترقی ہے. آپ لوگ تنقید کی سیاست کریں، آپ لوگ تفریق کی سیاست کریں، پیپلز پارٹی ترقی کی سیاست کرے گی، بہتری کی سیاست کرے گی.